بھائی نے سوال کیا کہ کوئی بیمار ہو جائے تو لوگ کالی مرغی یا انڈا یا بکری ہاتھ لگا دیتے ہیں، کیسا ہے؟ دیکھیے، صدقہ مصیبتوں بلاؤں کو ٹالتی ہے، بلکہ حدیث میں الفاظ ہے صدقات، تو لہٰذا صدقہ دینا چاہیے۔ تو صدقہ مرغی بھی ہو سکتی ہے، صدقہ انڈا بھی ہو سکتا ہے، صدقہ بکری ہو سکتی ہے، صدقہ اونٹ ہو سکتا ہے، صدقہ گائے ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ صدقہ بولے تو ایک تو بہت بری چیز، وہ چیز جو کسی کو کامنا ایسی ہوتی ہے، تو صدقہ بولے تو منگل کے دن دیا جاتا ہے، ہفتے کے دن دیا جاتا ہے، کالی مرغی، الٹے پر کی مرغی، کالا مرغا، الٹے پر کا مرغا، کالا بکرا، اتنے عمر کا، اتنے فلاں، تو یاد رکھیے صدقات دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر صدقات کو آپ ایک مخصوص انداز سے مخصوص طرز پر دیتے ہیں تو پھر یہ بھی غلط ہو جائے۔ کالی مرغی کیوں دے رہے آپ صدقے میں؟ صرف سفید نہیں دے سکتے آپ، لال نہیں دے سکتے آپ، یہ مسئلہ ہے ہمارا، یہ مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا انڈا، مرغی، بکرا ہاتھ لگا کے، بغیر ہاتھ لگا کے صدقے میں دینا جائز ہے، لیکن انڈے کو خاص موقع پر ڈالنا، مرغی کو خاص کلر اور خاص دن دینا، بکری کو کرنا، یہ سب بلی اور یہ سب کفریہ عقائد والوں کے جو طریقے وہ ہیں۔ لیکن ہاں، کوئی چاہے تو انڈا، مرغی، بکرا یا کوئی اور چیز اناج وغیرہ پیسے ہاتھ لگائے، بغیر ہاتھ لگانا بھی کوئی ضروری نہیں، لیکن اب چلیے آپ کے ہاتھ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کو مخصوص کرنا، مخصوص دن دینا جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے، مخصوص وزن میں دینا، مخصوص کلر میں دینا جو سنت ثابت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں چونکہ کفریہ لوگوں کی، کافر لوگوں کا طریقہ اور مشابہت ہے، لہٰذا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو صدقہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس قسم سے جو دے جا رہے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہوں گے اور غلط ہوں گے۔ بکرے کا صدقہ کرنے میں اس کا خون گھر میں رنگنا جائز ہے یا نہیں؟ بکرے کا صدقہ ہی نہیں ہے اسلام میں، کوئی یہ جو کاٹ کے بکرا صدقہ کرتے ہیں نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ بار بار یہ بات سمجھا چکا ہوں، دیکھو اسلام میں صدقہ ہے، بکرا نہیں ہے۔ صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غریب کی حاجت کو پورا کرنا، تو وہ بکرے سے زیادہ ہوتی ہے یا پیسوں سے زیادہ ہوتی ہے؟ 25,000 کا بکرا کاٹ کے گوشت کھلاؤ گے، اس سے بہتر نہیں ہے 25,000 غریب کو دے دو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن بکرا کاٹ کے دے رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خون بہانے سے بلائیں ٹلتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کوئی بلائیں نہیں ٹلتی۔ جانور کا قتل کرنا بھی ناجائز ہے شریعت میں، جب تک کوئی ضرورت نہ ہو۔ اگر آپ نے غریب کو بکرے کا گوشت ہی کھلانا ہے، پہلے تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ بکرے کا گوشت جتنے کا آئے گا اس میں گائے کا گوشت ڈبل آ جائے گا، تاکہ وہ پورا مہینہ کھا لے گا۔ وہ آپ گائے کا کیوں نہیں کھلا رہے؟ پہلی بات تو راشن کیش رقم کیوں نہیں دے رہے اس کو؟ ایک بات آپ کہہ سکتے ہو کہ جی کیش رقم میں بعض دفعہ غریب لوگ پان گٹکے میں اڑا دیتے ہیں، وہ ایسے غریب بھی ہیں ان کو پان گٹکے کا شوق روٹی سے بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے، تو چلو پھر راشن ڈال دو ان کے گھر میں، جتنے کا بکرا آئے گا اس میں پورے 2 مہینے کا راشن آ جائے گا، پورے 2 مہینے کی ضرورت پوری ہوگی۔ آپ کہتے ہو نہیں بھائی، میں نے بیچارے نے ہو سکتا ہے کئی ہفتوں سے گوشت نہ کھایا ہو نا، تو پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے بھائی راشن زیادہ ضروری ہے یا گوشت زیادہ ضروری ہے؟ لیکن چلو آپ کو گوشت ہی کھلانا ہے تو پھر گائے کا کھلاؤ، گائے کا گوشت میں پروٹین بھی زیادہ ہوتے ہیں، طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ نہیں جی چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم نے گائے کا گوشت بھی نہیں کھلانا، جی ہو سکتا ہے بیچارے کو بکرا ہی کھانے کا دل چاہ رہا ہو، تو پھر گوشت خرید کے کھلاؤ، وہ سستا پڑتا ہے بنسبت بکرا خرید کے کاٹنے کے۔ آپ بکرا خرید کے کاٹ کے جب گوشت کھلاؤ گے وہ مہنگا پڑے گا، اور دکان سے گوشت خرید کے کھلاؤ گے وہ سستا بھی پڑے گا اور آپ کی مرضی کا گوشت بھی ہوگا۔ اس کو پٹ کھانے کا شوق ہے پٹ کا گوشت کھلا دو، اس کو چانپے کھانے کا شوق ہے چانپے کھلاؤ، بلکہ آپ اس کو ہوٹل میں لے جا کے چانپے پکی پکائی کھلاؤ، آپ اس کو چل بھائی غریب آج تو تیرے کو چانپے کھلاتا ہوں، لیکن آپ پھر بھی کیا کر رہے ہو؟ بکرا کاٹ رہے ہو۔ تو یہ غلط تصور ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بکرا کٹنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، یہ صدقہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا اسلام میں۔ بکرا وہ صدقہ کرے جس آدمی کو یہ خیال ہو کہ یار میرے لیے بکروں کا بزنس ہے، تو میں صدقے میں، جیسے کسی کا آٹے کا بزنس ہوتا ہے، کہتا ہے پیسے نہیں لو آٹے کی 2 بوریاں لے جاؤ، وہ سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو کسی کا بکرے کا بزنس ہے، وہ کہ یار میرے لیے بکرا آسان ہے، چل بھائی یہ 10 بکرے میرے پاس، ایک اللہ کے نام پہ میں نے صدقہ کر دیا۔ یہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ نارمل آدمی کا بازار جا کے پراپر بکرا خرید کے کاٹ کے اس کو صدقہ کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بکرے کے کاٹنے کو کیا سمجھ رہے ہو؟ عبادت۔ تو یہ غلط ہے، بکرا کاٹنا 3 موقع پہ عبادت ہے، اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے یہ کام نہ کیا کریں، بکرے نہ کاٹا کریں، صرف بقرعید پہ کریں اور حج پہ کریں اور عقیقے پہ کریں، بس اس کے علاوہ بکرا نہیں کاٹا جائے گا۔ ہے کہ صدقے کا گوشت کسی کے سر پہ اس طرح وار کر گھما کر کووں کو کھلا دیا جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کوے اور چیل جو ہیں ان کو فواسق قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو تو مارنے کا حکم ہے، ان کو کھلانے پلانے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلائے پلائے ایک الگ بات ہے، ہم سمجھتے ہیں چیلوں کو کھلائیں گے، کووں کو کھلائیں گے تو بڑی برکتیں نازل ہوں گی۔ سر سے گھمانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، ہم نے کہیں حدیث میں نہیں دیکھا کہ نبی کریم نے سر پہ گھما کے کچھ کرنے کا حکم دیا ہو۔ نیت کر لیں کہ بھئی یہ صدقہ دے رہے ہیں، اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری بلائیں دور فرمائے، ٹھیک ہے بس کافی ہے۔ لیکن بہرحال اس کو میں ناجائز بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز عادت لوگوں میں رائج ہو گئی ہو اس کو روکا بھی نہ جائے، کیونکہ شریعت نے منع بھی نہیں کیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ اگر سر پہ گھمائیں نہیں اور ویسے ہی صدقہ کر دیں یا کتے بلی کو ڈال دیں، اور کوئی کہے کہ یار دیکھو تم نے سر پہ نہیں گھمایا نا اب اثر نہیں ہوگا، یہ جہالت ہے بالکل۔ گھمائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے لیکن منع بھی نہیں ہے، لیکن نہ گھمائیں تو یہ نہیں ہے کہ اس کے اثرات اچھے اثرات حاصل ہی نہیں ہوں گے، یہ بالکل جہالت ہوگی۔
تو اور بہتر یہ ہوتا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ کہتے ہیں جی اتنا گوشت فلاں کو دے دو، یہ بکری کر دو اور فلاں کر دو، کسی غریب آدمی کو تلاش کریں، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، کسی غریب آدمی کی ضرورت پوری کریں، یہ بہترین اور افضل صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جو اپنے گھر والوں کو حلال کا لقمہ کھلاتا ہے یہ افضل ترین صدقات میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہم مطلب یہ کہ مختلف چیزوں پر بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمارے معاشرے میں یہ باتیں اتنی رائج ہو گئی ہیں کہ اب قرآن و حدیث ہم پر اثر نہیں کرتا ہے، وہ باتیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اتنی جلدی ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ہم ان رسم و رواج کو ایسا اپنے گھروں میں مضبوطی کے ساتھ رائج کر دیتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی قرآن و حدیث بھی سنائے تو معاذ اللہ تعلیم قرآن و حدیث اتنی سی لگے گی اور یہ باتیں اتنی بڑی لگیں گی۔ ان کا قرآن و حدیث کی تلقین کرنے والے کا مذاق اڑا دیں گے لیکن ان کا رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عقل عطا فرمائے۔